میں نے اپنا دل دکھانے والوں میں خود کو سرے فہرست پایا ہے۔ ہم نے ہر شام یہی سوچا کہ عمر گزری کہ دن گزرا۔ یہ خالی جسم دفنا دینا، روح تو کب کی دفن ہو چکی ہے ہماری۔ دکھائے خواب جھوٹے، میں ان نیندوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے ہونے سے کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھے شہروں سے اندازہ ہوا ہے کہ درندے اب نہیں ہیں جنگلوں میں۔ ایک شخص کی چاہت کا ارمان رہا اکثر، جو جان کے بھی سب کچھ بھی انجان رہا اکثر۔ قدردانی کی یہاں پر شرط بس ایک موت ہے، آپ کی بھی قدر ہوگی، پہلے مر تو جائیے۔ مقدر کی زنجیروں سے بندھے ہم بے بس لوگ، عمر گزار دیتے ہیں معجزات کے انتظار میں۔ آپ کو بھی تلاش ہے میری، آئیے مل کے ڈھونڈتے ہیں۔ بظاہر تو تماشے کا حصہ ہوں مگر اندر سے تنہا اور خاموش ہے زندگی۔ سنو ہم بیٹھ کر کسی ویران گوشے میں ہوا کو دکھ سنائیں گے، تجھے ہم بھول جائیں گے۔ الجھنوں کی بھیڑ میں لاپتہ ہے یہ زندگی، تم خود ہوتے تو بات کچھ اور تھی، اب کی بارش فقط پانی ہے۔ جو لوگ خود سے بھاگتے ہیں وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ عین ممکن ہے کہ سبھی سے کنارہ کر لوں۔ روح اگر بیزار ہو تو دل بھی مشکل سے ہی بستا ہے۔ اور پھر خاک ہوئی محبتیں دونوں کی، دونوں نے گھر بسائے پر جدا جدا۔ کون کرتا ہے بے وفاؤں کا تقاضا تم سے، ہم تو ایک جھوٹی تسلی کے طلبگار تھے بس۔ اب تو روح کھینچ لے مالک، درد بڑے بھاری ہو گئے ہیں۔ جس قدر اس کی قدر کی، اس قدر بے قدر ہوئے ہم۔ تو نے مجھ کو مانگا ہی نہیں، ورنہ کیا تیرا کوئی خدا نہ تھا؟ مدتیں ہو گئیں حساب کیے، کیا پتا کتنے رہ گئے ہیں ہم۔ اب ڈر نہیں لگتا کچھ بھی کھونے کو، میں نے زندگی میں زندگی کو کھویا ہے۔ تیری محبت کے اتقاف میں بیٹھ کے ہم نے تیری یادوں کی عبادت کی ہے۔ تجھے مانگ مانگ کے تھک گئے میرے ہونٹ بھی اور میرے ہاتھ بھی۔ اس کو دکھ ہی نہیں جدائی کا، بس یہی دکھ کھا گیا مجھ کو۔ اصلی مرد حالات سے لڑتے ہیں اور کمزور مرد گھر کی عورت سے لڑتے ہیں۔ مرد کو جب کسی عورت کی زندگی کھوجنے کی جفتجو ہو تو وہ اس کی محبت کا نام دے دیتا ہے، جفتجو مکمل اور محبت ختم۔ اگر عورت کمزور ہوتی تو کبھی بھی مرد کا سخت لہجہ برداشت نہ کر پاتی۔ خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہوتی ہیں۔ مرد اگر ایک بار وفا کرے تو وہ کبھی بیچ راہ میں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ جس کے لیے مردوں کی طرح لڑ نہیں سکتے، اس کے لیے عورتوں کی طرح رونا چھوڑ دو۔ مرد چاہے کتنا ہی ہوشیار اور چلاک ہو، عورت کے کھیل اس کے لیے ہمیشہ حقیقت ہی بنا رہتا ہے۔ ایک مرد کسی بھی عورت کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے جب تک وہ اس سے محبت نہ کرنے لگے۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے، عورت اس کو جھکا نہیں سکتی، بس پیار سے منا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کروانا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل۔ مرد کے لیے عورت ہمیشہ بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، اگر نہ ملے تو اس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دستک دینا تو مرد کی فطرت ہے اور دروازہ نہ کھولنا عورت کا حسن ہے۔ مرد کے لباس سے عورت کی نفاست اور عورت کے لباس سے
مرد کی غیرت جھلکتی ہے۔ مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا سب سے قیمتی تحفہ عزت ہوتا ہے۔ مرد اس عورت سے ضرور نکاح کرے گا جو عزت کرنا جانتی ہو۔ وہ مرد بنو جسے عورت چاہے، وہ نہیں جسے عورت چاہیے۔ مرد نے عورت کے ساتھ ابھی تک سونا ہی سیکھا ہے، جاگنا نہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ایک عورت کی عزت وہی مرد کر سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہو۔ ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ کیا اذیت ہوگی بھلا کہ اس کو ایک بزدل مرد سے محبت ہو جائے۔ خاندانی مرد ہمیشہ نکاح کرتے ہیں، عیاشی اور ٹائم پاس تو حیوان کرتے ہیں۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا پھر غم کے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر سکتی ہے، لیکن مرد اسے ہمیشہ پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ مرد اسی عورت سے ہار سکتا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہو۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے نا، اتنی فکر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ مجھے لوگوں سے نہیں، اللہ سے دوری کا ڈر لگتا ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ میں نے وہ کھویا جو میرا تھا ہی نہیں، مگر اس نے وہ کھویا جو صرف اسی کا تھا۔ عورت کی محبت جب عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے تو مرد بے وفا ہو جاتا ہے۔ کسی نے بھیج کر کاغذ کی کشتی، بلایا ہے سمندر پار مجھ کو۔ مانا کہ جھوٹ زندگی کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اگر کبھی کبھی سچ بول لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ بس ذرا سی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ہجر میں کوئی مر تو نہیں جاتا۔ ابھی تو ساتھ چلنا ہے سمندر کے کناروں تک، کناروں پر ہی دیکھیں گے کہ کنارہ کون کرتا ہے۔ برا وقت سبھی پہ آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے تو کوئی نکھر جاتا ہے۔ ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم نے ہر شخص کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ کسی کو بھی غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ خاموشی سے کی گئی دعا ہو یا محبت بے شک بہت اثر رکھتی ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنے لگتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنے لگتا ہے۔ مرنے کے بعد کون سا دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھی جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ گھڑی وقت کا پتہ دیتی ہے اور اوقات لوگوں کی اوقات کا۔ عادتیں ڈال کر توجہ کی لوگ ایک دم بدلتے ہیں، ستم کرتے ہیں۔ وقت کا خاص ہونا ضروری نہیں ہوتا، خاص کے لیے وقت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا، جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے، لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتا کب، کہاں اور کیسے کون کس وجہ سے برا بن جائے۔ کیا پتا کسی کا کون کب اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان بھی تو پہلے فرشتہ ہی تھا۔
یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ کیا حال کا جواب ہمیشہ ٹھیک ہوں میں ہی دینا پڑتا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے وہ جو کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ہم اچھا تحریر کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا سنتے بھی ہیں، لیکن اچھا سمجھ نہیں سکتے۔ سب سے برا وقت انسانی حیات کا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگے۔ کوئی دھواں اٹھا، نہ کوئی روشنی ہوئی، جلتی رہی حیات بڑی خاموشی کے ساتھ۔ مٹی کے جسم میں کشش تب ہی جگتی ہے جب کسی روح کو اپنی بچھڑی دوست روح سے واسطہ پڑتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی قلب کو نہیں بھاتے اور کبھی عام سا چہرہ بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ محبت کے بارے میں اتنا تو جان لو کہ یہ الگ الگ جہان ہے جس میں محبوب کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جن کو بس اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی وہ کھیلنا بند کریں، کسی کے جذبات کوئی کھیلنے کی شے نہیں۔ سب کچھ کر لو، برا بلا کہہ لو، گریبان تک پکڑ لو، مگر کبھی دوراہے پر لا کے کسی کا ساتھ مت چھوڑنا، بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں آپ کی ساری کوششیں، سارا خلوص آپ کے ماضی میں کی جانے والی ایک غلطی کی وجہ سے خاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک وقت پر پیے گئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ وہ عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے جس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے۔ کھارے پانی کا چشمہ ہو یا کنواں، پیاس میٹھے پانی سے ہی بجھتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ میٹھے چشمے یا کنویں کی مانند ہوتے ہیں جن کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جن کے الفاظ اور رویوں سے لوگوں کو حوصلہ ملے۔ کڑوا پانی اور کڑوے لوگ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتے۔ عورت مرد کو بے وفائی کا دکھ دینے کے بعد کبھی نہ سمجھے کہ وہ سہ گیا ہے۔ عورت جب گرتی ہے تو چوٹ اس کے مرد کو لگتی ہے۔ محبت میں بزدلی بے وفائی جتنا بڑا گناہ ہے، اور بے وفائی سے بہتر ہے بندہ ڈوب کے مر جائے۔ عورت فطری طور پر بے وفا نہیں ہوتی، اور جو بے وفا ہوتی ہے وہ عورت نہیں ہوتی۔